اعمال نیمہ شعبان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیمہ شعبان کے اعمال کیا ہیں، یعنی 15 شعبان کی رات ایک بہت بہترین رات ہے۔ اس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی کیا روایت ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو اس رات آپ نے انجام دینے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ اس رات آپ جو بھی سوال کریں گے پروردگار عالم آپ کو وہ دے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز مانگی جو خدا کے لیے نافرمانی کا باعث بنے تو وہ نہیں دی جائے گی۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا، پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد ثنا الہی کرنا، اس سے دعائے مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیں، زیادہ سے زیادہ مناجات کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو 255 ہجری صبح صادق کے وقت سامرہ میں ہوئی۔ اس رات کے چند جو اعمال اب میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں تو آپ غور فرمائیے گا۔ اس رات کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ غسل ہے کہ آپ غسل کریں گے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ غسل کریں۔ اس کی نیت کیا کریں گے کہ غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں نیمہ شعبان قربتاً الی اللہ۔ یہ غسل کرنے کے بعد آپ اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل کیا ہے، نماز اور دعا استغفار کے لیے شب بیداری کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس سے اگلا عمل کیا ہے، فرمایا اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات زیارت کو ترک نہ کرے، زیارت امام حسین کو ترک نہ کرے۔ 1,24,000 انبیاء آپ سے مصافحہ کریں گے، اور امام حسین کی چھوٹی زیارت بھی اگر آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں، پھر آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کر کے یہ جملے پڑھ دیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پروردگار عالم آپ کو یہ اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن آپ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو زیارت بیان کی گئی ہے باب زیارت کے اندر، آپ وہاں پہ بھی جا کے اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں مزید آپ کو جو ہے وہ بتا بھی دوں گا، مینشن بھی کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو فرمایا کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعائے کمیل پڑھے، تاکید کی گئی ہے اس رات میں دعائے کمیل پڑھے۔ شیخ توسی فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے،
پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے۔ اب یہاں پر لوگ سوال کریں گے کہ قبلہ اگر سورہ کافرون نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو حکم اسی کا ہے، سورہ کافرون کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آتی تو آپ چھوڑ دیں پھر سے۔ نیت کیا ہے؟ نیت کہ 2 رکعت نماز نیمہ شعبان پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ اس کی نیت ہے۔ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے۔ اس رات میں فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے، الحمد کے بعد سورہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مکمل کر کے پھر اس کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک مکمل پڑھے۔ 10 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے، رکوع سجود کرے اور پھر کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اس نے پڑھنا ہے۔ اس کی نیت بھی وہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نیمہ شعبان یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ بعد میں سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھے جو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اسے بھی میں منشن کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر آگے 15 شعبان کا دن ہے، امام زمانہ کا جشن میلاد منائے۔ جشن میلاد جو آپ نے منانا ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں منانا جیسے جہلا مناتے ہیں۔ یہ کل یعنی 15 شعبان کا جو دن ہوگا وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی کس بات پہ کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں اس کی بارگاہ میں۔ یہ ہے، نہ کہ ڈھول، نہ کہ ناچ گانا، نہ کہ دھمالیں، یہ خوشی نہیں ہے، یہ جوہلا کی خوشیاں ہیں، یہ علی کے شیعوں کی خوشیاں نہیں ہیں، یا ایسے قصیدے سننے جو گانوں کی طرزوں پر ہوں، حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں بیٹھنا کہ جس محافل میں، جن مجالس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ ہو اور طرزیں جو ہیں وہ انڈیا کے گانوں پر ہوں، یعنی نجس ترین لوگ جن کو گاتے ہیں یہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ ان کا نام لے کر جب وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور انہیں سناتے ہیں، ایسی محافل میں جانا، ایسے جگہ پہ بیٹھنا، ایسی مجالس میں بیٹھنا شرعاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا کام کرنے والا، ایسا کام کروانے والا اور اس محفل میں بیٹھنے والا یہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور آخرت میں انہیں جہنم واصل کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ گانا گناہان کبیرہ ہے، اور اس سے بڑھ کر جو گناہ ہے کہ اسی گانے کی طرز پر کوئی قصیدہ پڑھ دے یا کوئی بھی چیز انجام دے اسی گانے کی طرز پہ، یہ اس سے بدرجہ اولا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے بطور ثواب کر رہے ہیں کہ جو ایک گانا ہے اور اس گانے پہ آپ جو طرزیں لگا رہے ہیں، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے عید کا منانے کا مطلب شکر پروردگار کو انجام دینا ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ کی زیارت پڑھیں، وہ بھی آپ کو باب زیارت کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ ہیں 15 شعبان کی اعمال، آپ یہ کریں۔ کل کی رات، پھر کہہ رہا ہوں کل کی رات جو آ رہی ہے، آج سوموار ہے، کل منگل ہے، یعنی کل کی رات نیمہ شعبان کی رات ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی سکھائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو نورانی قاعدہ قرآن مجید اور دینیات پڑھاتا ہے، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جو میٹرک FA BA کر چکے ہیں، اگر وہ نہج البلاغات، تفسیر قرآن یا توضیح المسائل پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کے جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، اس پہ ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔
یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آقا نے نکاح ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بالخصوص شادی شدہ افراد، وہ افراد جو شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ 350 روپے اس کی قیمت، 90 روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہے، ٹوٹل 440 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ وہ ہمیں بھیجیں، اپنا ایڈریس بتائیں، آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هزار و یک شب